کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ جس اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے آیت اور نمبر بہترین 28 اور ٹھکانہ۔ 29 بھی نوٹ کر لیجئے۔ 27 اسی تسلسل طرح سے ہم نے تمام وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ جی اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وہی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے، یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق کی عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے اور یا زمین کی بڑی بڑی مسافتیں قطع کی جاتی ہیں، مردوں سے باتیں کروائی جاتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقتیہ کے وعدہ الہی آپ پہنچے۔ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے آیت پیغمبروں جو کا ہے مذاق اڑایا گیا تھا ان اور میں اللہ نے لا یخلف المیعاد 31 آیت کا یہ آیت نوٹ کر لیجئے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے غلط عمل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا وہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے وعدہ کیا ہے نیک اور صالح کام کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا تو جنت میں جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو غلط کرے گا اس کا انجام غلط ہے، جو اچھا کرے گا اس کا انجام اچھا ہے۔ جی یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا۔ بس میرا عذاب کیسا رہا؟ آیا وہ اللہ جو کہ نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر انہیں چھوڑ دے گا؟ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس جنت کی صرف جس کا وعدہ پروردگاروں کو دیا گیا یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ کتاب کسے دی گئی ہے میں وہ اسی کی ہماری طرف بات بلا آ رہا رہی ہے کہ ہمیں کتاب دی گئی ہے، تو اب ہمارا کیا ہوں۔ عمل ہونا چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جی میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں، اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے سامنے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے جو گھٹاتے آیت نمبر 39 ہے چلے اور آ رہے ہیں؟ 32 جو آیت تھی دونوں کو نوٹ کر لیجئے۔ جی اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں، جو
شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم، الف لام را۔ یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ وہ اللہ کے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کرتے۔ اب اللہ جس سے چاہے گناہ کرتے اور جس سے چاہے راہ دکھاتے، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یاد رکھو آیت کہ نمبر جب 4 نوٹ کر لیجیے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور ہمیں اس بات پہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم اس کی ہدایت حاصل کر سکیں قرآن پڑھ کے اور سیکھ کر۔ جی یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکالو، انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ اس میں ہر ایک سبق شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جب کہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک وہ میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ موسیٰ دونوں علیہ آیتیں السلام آپ نے کہا، نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، جو آیت نمبر اس کی 7 ہے، کہ اگر ہم شکر گزار ہوں گے تو اللہ بہت دے گا، ناشکری کریں گے تو پھر عذاب ہی ہے۔ جی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روز زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد و سمود کی اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلا؟ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ جی یہاں ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی بڑائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی لیے ہم نے اس کی بڑائی بیان کری، وہ ہمارا خالق ہے تو اس کو خوشی پہنچتی ہے اور ہمارے حق میں وہ بہتر ہے۔ ہم ناشکری کرتے ہیں تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ پھر تمام قوموں کا ذکر کیا جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا، آپ دیکھیں ان کے مٹ جانے سے اللہ کی ذات تو قائم ہے، تو اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو ہمارا مٹ جانا جو ہے وہ اللہ کو ذرا متاثر نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اپنی صفات بیان کی ہیں وہ کیا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، تعریفوں سے بھی کہ اس کی تعریف کی جائے، ناشکری کی جائے، دونوں چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تو اگر آپ کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے، آپ کے نفس کو اس کو کچھ نہیں دیتی، اور جن قوموں نے اس کی نافرمانی کی ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، لیکن اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی بسم اللہ۔ اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نوٹ ہم کر اللہ پر لیں آپ کہ بھروسہ اگر ہم ایمان والے نہ ہیں تو رکھیں؟ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، یہ جو آیت نمبر 11 ہے۔ جب کہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سجھائی ہیں، واللہ یہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم
پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں ہی کو غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوفزدہ رہیں، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جس سے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے۔ اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابدار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم پر بےقراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا۔ میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں۔ ہاں، میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ یہاں ایمان دیکھیں لائے جو اور ہمارا نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ جی ہمارا جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا اپنی ہر عمل سے مکر جائے گا۔ اب آپ اس کی تمام چیز آپ نے قرآن کے الفاظوں میں سن لی ہے۔ آگے اب نیک لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، ہم کوشش کریں گے جو آگے ذکر آ رہے ہیں ہم ویسے ہی بن جائیں، ان کو نوٹ کرتے جائیے۔ جی وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنیاں آسمان میں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کی کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ بات تو ہے نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتے ہیں اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے۔ میرے ایماندار آیت نمبر بندوں سے کہہ دیجئے کہ 27 آپ نمازوں کو وہ قائم رکھیں۔ نوٹ کریے گا، 27 اور آگے 31 آیت کو۔ جی میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور محبت۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالا اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلے پھریں۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے ہی رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے۔ یہ آیت ابراہیم نوٹ علیہ کر السلام لیجئے، کی یہ دعا بھی یاد ہے جب انہوں نے کہا 34 کی یہ جو آیت ہے، ان الانسان لظلوما کفورا، کفار کر کے جو ورڈ یوز ہوا ہے کہ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے۔ اس آیت کو نوٹ کریں۔ جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار
کہ اے میرے پروردگار شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری محبت کو بت پرستی سے پناہ دے۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکایا ہے، بس میری تابداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ یہ اے آپ ہمارے نوٹ کر لیں پروردگار، حضرت تو ابراہیم خوب کی علیہ السلام کی دعا، اور اس میں آپ دیکھیں 35 36 37 تک وہ چلتی جا رہی ہے اور آگے بھی ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ دعا کر رہے ہیں اور جس شہر کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں جس شہر میں وہ بت بناتے تھے آزر ان کے والد، اور اس وقت جو بادشاہ تھا نمرود، وہ جو ہے اس وقت تھا شام میں، وہ شام سے مصر آئے تھے، اور ادھر ان کو حکم ہوا تھا کہ حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ جو ان کی والدہ تھی ان کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیں۔ جس شہر کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ مکہ ہے، اور وہاں پر وہ امن کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جس ملک میں امن ہوتا ہے وہی ترقی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، جو بت پرستی کرے گا وہ میں اس پہ رحم نہیں کروں گا، جو مجھے واحد و لا شریک مانے گا صرف اسی کے لیے جو ہے بہتری ہے۔ وہ یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ ایسے جو ہے کھیتی عطا کر، نماز کی، اور باقی آپ دیکھیں گے تسلسل کے ساتھ شکر گزاری کی، اور آگے تسلسل سے دعا چلتی رہے گی، اور آگے بہت ہی پیاری دعا آنے والی ہے 39 40 اور 41 تک جو چلے گی۔ وہ دعا ہمیں اپنی نماز کا اور رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا حصہ بنانا ہے۔ جیسے جیسے دعا آئے گی اس کی ہم وضاحت کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ تو میری اولاد سے بھی۔ اے رب، ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دور بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی، اور ان کے دل آڑے اور گرے ہوئے خالی ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت کی ہی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ دینے والا ہے۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ جی یہ 52 بسم آیت اللہ بھی آپ الرحمن نوٹ کر الرحیم۔ لیجئے، نہیں بس اس کو یہیں رکھیں گے کیونکہ یہ ایک ہی آیت اس میں ہے، باقی وہ 14 میں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا 13 پارہ کمپلیٹ ہو گیا، کیونکہ سورہ یوسف میں الحمدللہ۔ بہت ڈیٹیل تھی اور ہم کل سے ہی اس بارے میں پڑھ رہے تھے اور ڈیٹیل میں بات کر رہے تھے۔ تو اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا دورہ کیا جائے اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھی جائے، اور کیونکہ ہم 13 پارے پر آ گئے ہیں، اور جب زمین آسمان، چاند، سورج، رات، دن اور اللہ کی تخلیقات، پھلوں کی بات آتی ہے تو وہ ہم بار بار کر
کر رہے ہیں. تو جب ایسی چیز آئے تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح پڑھیں گے تاکہ ہمارے کانوں سے وہ بات گزرے کہ اللہ کی ان تخلیقات اور ان پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ نے دیکھیں سورہ رعد جو پہلے آئی تھی اور سورہ ابراہیم، ان دونوں میں اس کا ذکر ہے. سورہ ابراہیم میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ جو آیات آئی تھی جس میں انہوں نے تسلسل سے کہا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، بہت سارے لوگ اس کو اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی پڑھتے ہیں. اور آپ دیکھیں وہ اتنی پیاری دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں پالنے والے مجھے ایک تو وہ تمام چیزیں، اور پھر اے پروردگار میری دعا کو قبول کر لے اور مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنین کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے والا ہوگا. تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں آپ، یہ جو آیت نمبر 40 اور 41 ہے اسے. اور آپ دیکھیں انہوں نے اس شہر جس میں وہ اپنی قوم کو اپنی جنریشنز کو آباد کرنا چاہتے تھے ان کے بارے میں بات کی کہ اس شہر کے لیے انہوں نے امن مانگا. تو یہاں ہم نے الحمدللہ یہ کمپلیٹ کیا ہے 13 پارہ. تو جیسے میں نے کل بھی کچھ سوال کیے تھے، کچھ لوگ تھے، آج بھی میں کیونکہ ابھی ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو اس حوالے سے بات کروں گی. سب سے پہلے ایک ایک کر تمام لوگ بتائیں جن کو یاد ہے، ان کا تو مجھے پتا ہے کہ کس نے کتنے اسماء حسنی ابھی تک یاد کر لیے ہیں. اور سب ایک نہیں میرے تو جی سوری میرے تو 15 سے زیادہ بھی نہیں ہوئے. میں انشاءاللہ کر کے آپ کو اسی ویک میں سناؤں گی اپنے پورے 30 کر انشاءاللہ، بس یہ ویک میں. انشاءاللہ. جی شاکر آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میرے 25 ہو گئے، 25 سے ماشاء 30 اللہ کے بیچ میں ہو گئے الحمدللہ. پھر انشاءاللہ پھر الحمدللہ کوشش کروں گی آگے کرنے کی انشاءاللہ. جی اور میرے 45 ہو گئے الحمدللہ. جی اور میں نے گنے تو نہیں ہیں کہ کتنے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ نہیں ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس پہ بہت فوکس کروں اور میں انشاءاللہ یاد کر لوں گی. انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں نے بھی 30 یاد کر لیے ہیں، مجھے پکے یاد ہے، لیکن آگے بھی مجھے یاد ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا ریویژن چاہیے. پھر میں انشاءاللہ ناہید آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. جی باقی میرے الحمدللہ 25 یاد ہو چکے ہیں الحمدللہ. یاد کروں گی انشاءاللہ. الحمدللہ. کیونکہ آپ لوگ جو کچھ لوگ تھوڑا سا جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تزین کہہ رہی ہیں. جی کہیے. باجی میں کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ میرے بھی 20 تو ہو گئے ہیں تقریباً، پھر میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں. انشاءاللہ. جی ساجدہ. جی میرے 17 ہوئے ہیں، آگے میں یاد کروں گی انشاءاللہ. کرنے انشاءاللہ. کی کوشش کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ. انشاءاللہ ہو جائیں گے تو آپ کو سناؤں گی. انشاءاللہ. اب ہم کیا کریں گے، آج جیسے سنڈے ہے نا، تو تھرسڈے یا وینسڈے کو ہم یاد رکھیے گا. تو ہم لوگ اگر کلاس اینڈ بھی ہو رہی ہوگی تو ایک دفعہ ری جوائن کر کے نا تو انشاءاللہ سب مل کے پڑھیں گے. میں نے آپ کو ایک بھیجا ہے یوٹیوب سے ویڈیو، تو اس کو بھی لگا لیں آپ نا. جیسے اپنے کچن میں ہم کوکنگ کر رہے ہیں یا کوئی ایسی کام کر رہے ہیں اور سب کے گھر اب بلوٹوتھ بھی موجود ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہے رحمتیں ہی آتی ہیں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. تو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تو وہ اور اچھے سے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر نہیں بھولیں گے انشاءاللہ سارے لوگ. اس کے علاوہ میں نے شیئر کی تھی آیت الکرسی، تو سب کو یاد تھی، سب نے اپنی اصلاح کی، کوئی غلطی تو نہیں تھی؟ دیکھا آپ لوگوں نے؟ جی کس کس نے چیک کی تھی اپنی وہ جو تھی چیک کی تھی؟ جی نہیں تو اپنی سورہ فاتحہ کا بتایا تھا نا، تب میں نے سورہ فاتحہ کی میں نے ٹرائی کی تھی خود سے، الحمدللہ. اور جو گیا تھا آیت الکرسی وہ دیکھی تھی الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. ابھی دیکھیں پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے اور یہ جو کووڈ کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک وہ بھیجیے، جو بھی بیمار ہوتا ہے، جو بھی افیکٹ ہوتا ہے، تو اس کو آپ یہ PDF ضرور بھیجیں. اس میں تمام اتھینٹک احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو وبا میں بھی شہید ہوتا ہے، یعنی جس کا انتقال ہوتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے. تو لوگ غلط وہ نہ کریں. تو اس میں مریض کے لیے جو ہے نا ساری وہ ہیں دعائیں. اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں وہ بھی میں نے بیچ میں شیئر کی تھی، شاید آپ سب کو یاد ہو، صبح اور شام کی. تو وہ کسی نے یاد کی ہیں؟ جس میں وہ تھی اللہم بک اسبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور. کس کس نے یاد جی کی ہیں؟
صرف آپ تھمز اپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. جی باجی یاد کی ہے، تھوڑی تھوڑی یاد ہو گئی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. افروز نے کیا ہے، فائزہ نے کیا ہے، عائشہ نے تھمز اپ کیا ہے. باقی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ ضرور نہیں روز سنتی ہوں تو جیسے تھوڑی کچی پکی سی نہیں وہ جو آ رہی چل رہی ہوتی ہے تو پھر آپ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، بس ویسی والی یاد ہے، مطلب اب اس کو کیا ویسی یاد کرنا نہیں ہے، کہ اب آپ نے پکا کرنا ہے. ابھی دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، آپ انشاءاللہ. سب نکال لیجئے اگر واٹس ایپ آپ کا ہے. کیا ہے، اگر آپ دیکھیں صبح کی ہے تو اصبحنا پہلے آ جاتا ہے، امسینا بعد میں آ جاتا ہے، باقی پوری ہے. لیکن ایک میں الیک المصیر ہے صبح میں، اور شام والی میں الیک النشور ہے. جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے. تو صبح اور شام کی دونوں یاد اچھا ہو صرف جائیں گی. یہ والی یاد کرنی ہے. جی یہ دونوں یاد کرنی تھی نا. اللہم آپ اچھا ساتھ پڑھنا پھر چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں سب مل کر. اللہم بک اصبحنا وبک اللہم بک امسینا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك وبک نحيا نحیا وبك وبک نموت نموت وإليك وإلیک نحیا المصير. المصیر. اللہم وإلیک المصیر أصبحنا بک وبك امسینا نحيا وبک وبك نموت وإليك اصبحنا وبک النشور. نحیا وبک نموت وإلیک النشور. تو یہ دونوں وإلیک آپ نے النشور. یاد کر لیں آپ. تو میں مزید جو فردر دعائیں ہیں انشاءاللہ. وہ انشاءاللہ ڈالوں گی. چھوٹے چھوٹے میں نے سوچا ہے کویشچنس میں آپ سے پوچھوں، کیونکہ کل میں نے پوچھے تھے تو اس میں جو 3 لوگ زیادہ رپلائی کر رہے تھے ان میں عائشہ تھی، افروز تھی اور ساجدہ تھی. تو آج میں پھر سے تھوڑے سے کویشچن کروں گی تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کے اندر کتنا اتر رہا ہے. تو آج ہم نے حضرت یوسف کا واقعہ پڑھا ہے. تو حضرت یوسف کے والد کا کیا نام تھا؟ آپ کورس میں بھی جواب دے سکتے ہیں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کون کون جواب. حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب حضرت علیہ ایک السلام. ماشاء اللہ. اچھا حضرت یعقوب کے والد کا کیا نام تھا؟ اسحاق. اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق کے والد کا کیا نام تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. حضرت اسحاق کی والدہ کا کیا نام تھا؟ سارہ. حضرت بی بی سارہ. سارہ. کیونکہ ہاجرہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کی والدہ اسماعیل کا علیہ السلام کی والدہ ٹھیک ہیں. ہے. تو اچھا حضرت یعقوب کی کنیت کیا تھی؟ ان کا دوسرا نام کیا تھا حضرت یعقوب کا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا. جی جی. حضرت یوسف کہاں رہتے تھے؟ کہاں غلام بن کے گئے؟ کنعان بعد میں مصر میں، بعد میں مصر میں. جی. حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ کنعان میں رہتے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن کے کس ملک میں گئے تھے؟ مصر اور وہ میں. عزیز مصر بھی اسی لیے کہلائے. اور ان کے پاس کون کون سا رتبہ تھا اس وقت؟ مشیر تھے، جی مشیر بھی تھے. اور خزانے کا بھی پورا ان کو عزیز بنا دیا گیا تھا، ملک کے خزانوں کا. جی خزانوں کا کبھی وہ وزیر رکھتے تھے. خزانہ بھی تھے وہ. اور اس کے علاوہ آپ یہ بتائیے کہ ان کے زمانے میں انہوں نے کون سا پہلا خواب کون سا دیکھا تھا؟ پہلا خواب اپنے 11 ستارے اور چاند. 11 ستارے چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے. دوسرا خواب انہوں نے کیا تھا؟ کس کی تعبیر بتائی تھی انہوں نے؟ کون سا خواب تھا وہ؟ دو جو قیدی ان کے ساتھی جو تھے ان کا. قیدیوں کے نا کہ ان کے سر کے اوپر روٹی ہے اور ان کا پرندہ سنیچ کر رہے ہیں. اور اور دوسرا بادشاہ کو شراب اور پلا ایک رہا ہے. بادشاہ کو شراب پلائے گا. اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کیا خواب دیکھا تھا؟ اس نے دیکھا تھا کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ 7 جو ہے وہ گائیں سوکھی موٹی تازی گائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ماشاءاللہ سب کے مائک کھلے ہیں، سب رپلائی کر رہے ہیں، سب کے ماشاءاللہ علم میں جو ہے اضافہ ہوا ہے دعاؤں، اور اس سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کے جواب سے. تو الحمدللہ ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی؟ 3 کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے حضرت یوسف نہیں ان تک جا رہے تھے اپنے والد کی طرف؟ ایک تو ان کے جو بھائیوں پہ عذاب نہ آئے. جی ایک تو بھائی عذاب نہ آئے. دوسرا ایک مصر میں دین پھیلے مصر میں دین پھیلے. اور دین پھیلانے. اور ایک کہ حضرت یعقوب کے دل سے جو ہے نا وہ سچویشن کو ایکسپٹ کر لیں. جی پھر اللہ نے ان کو صبر آ جائے. تو اچھا ہمیں صبر کون سا کرنا چاہیے؟ صبر جمیل.
صبرن جمیل. تکلیف میں کیا کہنا چاہیے؟ میرا رنج اور غم کا ساتھی کون ہے؟ اللہ اللہ ہے. آج ایک بات یاد رکھیں، ہمارے دورہ قرآن کا مقصد قرآن سے جڑنا اور اللہ سے اپنی دوستی بنانا ہے، اور ہم سب کوشش کریں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اللہ تعالیٰ شیطانی ہر وسوسے سے ہم سب کو پاک صاف رکھے، کسی قسم کا گمان، تکبر یا ہمارے اندر جو ہے نا احساس برتری اور احساس کمتری سے ہمیں پاک رکھے، اور ہمارے اس مقصد کو، چھوٹی سی کاوش کو اللہ تعالیٰ سب کی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. پہلے ہم دعا پڑھ لیں، 2 منٹ رہ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی کی بات کریں گے. اللهم اللهم عني انس بخشيتك وشفي في قدري. قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعلوا لي حجة یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. روزے کی کچھ پریڈکشن ہے کنفرم، کل ہے یا پرسوں؟ کوئی کسی کو علم ہے زیادہ کیا ہے؟ جی بدھ کا سنا ہے کہ پہلا ٹیوزڈے روزہ کا ہے، زیادہ سنا ہے، لیکن وہ تب چاند کے اوپر ٹیوزڈے کی ہے. سحری ہے اور بدھ کا روزہ ہے شاید. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی، اگر آپ سب کی رائے ہو کہ بچوں کے بارے میں تھوڑا سا ہم ان کو بریف کریں رمضان کے بارے میں، اگر سب لوگوں کی رائے ہو تو مجھے بتائیے گا واٹس ایپ پر بھی. دوسرا وہی چیز ہم سب بیٹھ کے بھی سن لیں تاکہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ رمضان کا فائدہ اٹھائیں. تو جو لوگ چاہتے ہیں وہ ضرور بتائیں، اور آپ سب دوبارہ میں اس چیز کو کہہ رہی ہوں کہ ویکینڈ پر میں بتاؤں گی انشاءاللہ، میسج کروں گی کہ کس کے پوائنٹس، جیسے کل آئی تھنک 2 لوگوں نے شیئر کیے تھے، افروز اور عائشہ نے، تو باقی بھی کوشش کریں. ساجدہ آپ کے پوائنٹس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جو آپ نے ایک دفعہ شیئر کیے تھے. تو جو بھی جس کے پاس ہیں، ایک دفعہ مجھے پرسنلی روبینہ نے بھی بھیجے تھے، تو آپ لوگ قرآن کے بھی وہ PDF بنا کے بھیج سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کی طرف سے قبول کرے. سب نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ شیئر کرنے کی، اور یہ کہ رمضان ہم سب کے لیے خیر و عافیت کے ہوں. آپ سب کے لیے رمضان کی بے شمار دعائیں. 1 منٹ رہ گیا ہے، کبھی بھی یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی تو کمپلیٹ ہو گئی ہے ہماری کلاس. انشاءاللہ کل ہم 10 o'clock سیم ٹائم پہ ملیں گے، اپنا 14 پارہ شروع کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ. اور دعاؤں میں ایک دوسرے کو سب یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سب کو میری طرف سے آمین السلام آمین علیکم انشاءاللہ. ورحمۃ بھابھی اللہ وعلیکم بھی السلام. دعا کریے گا، بڑی جزاک بھابھی کی طبیعت صحیح نہیں ہے نا، ہینا بھابھی کے لیے بھی دعا کریے گا. اللہ بھاجی تعالیٰ ان کو شفا دے، اور بنش کے لیے بھی سب دعا کریں. اللہ